حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعی سے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمام اعمال میں بہترین چیز ہے اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور تمہارے درجوں کو بہت زیادہ بلند کرنے والی ہے اور سونے چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے، اور جہاد میں تم دشمنوں کو قتل کرو اور وہ تمہیں قتل کریں، اس سے بھی بڑی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ ضرور بتلائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر ہے، ذکر اللہ یعنی اللہ کا ذکر ہے، یہ جو کرو گے تو اس کے اتنے اونچے مقامات اور درجے ہیں۔ حوالہ صحیح حدیث ہے، یہ مسند احمد کی اور سنن ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ اور مسند حاکم میں بھی۔ شرح اس حدیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اللہ کے ذکر کی 8 فضیلتیں عجیب و غریب انداز سے بیان فرمائی ہیں، حالانکہ وہ تمام اعمال جن کے تقابل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ذکر کو آخر اور عرفہ قرار دیا ہے، عمومی معنی میں، حالانکہ وہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے، وہ سارے اعمال بھی ذکر اللہ میں عمومی معنی میں داخل ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی خاص اللہ کا ذکر جو ہے اس کو عرفہ اور اخیر قرار دیا۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا وہ عمومی مفہوم پر مبنی ذکر نہیں، بلکہ وہ خاص ذکر اللہ جو قلب و زبان سے بندہ ذاکر کبھی سرن اور کبھی جارن، کبھی انفرادن اور کبھی اجتماعاً مجالس خیر میں کرتا ہے، وہ مراد ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اکیلا اللہ کا ذکر، اللہ 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 یا لا الہ الا اللہ اللہ اللہ، یہ ذکر مراد ہے جس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے ان نادان لوگوں کے کلام کی تردید ہو گئی جو تمام اعمال خیر کو کے ذکر کو ذکر اللہ کہہ کے خاص اللہ کے ذکر کی نفی کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، جی تلاوت بھی تو اللہ کا ذکر ہے، وہ عمومی معنی میں ساری چیزوں کو ذکر میں شامل کر دیتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ خاص ذکر کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور خاص اللہ کا ذکر جو اللہ اللہ کے عنوان سے ہو یا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہو، وہ مراد ہے، یا الا اللہ کی ضربے لگیں، یہ مراد ہے۔ تو اس سے ان نادان لوگوں کی کلام کی تردید ہو گئی جو تمام اعمال خیر کو کے ذکر کو ذکر اللہ کہہ کر خاص اللہ کے ذکر کی نفی کر دیتے ہیں اور مجالس ذکر سے دور رہتے ہیں۔ حق تعالی شانو سمجھ و توفیق عطا فرمائے۔ بار کیف وہ 8 فضائل مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، تمام نیک اعمال میں سب سے زیادہ نافع اور خیر عمل خود اللہ کا ذکر ہے۔ نمبر 2، بادشاہوں کے بادشاہ اور ہر چیز کے مالک کے مطلق کی نظر میں سب سے زیادہ پاک اور عمدہ اللہ کا ذکر ہے۔ نمبر 3، بندہ ذاکر کے درجات عالیہ کو اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ بلند کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرنے والا ذاکر ہے اس کے درجے کو سب سے زیادہ جو بلند کرتی ہے اللہ کے ہاں وہ اللہ کا ذکر ہے۔ نمبر 3 بتایا کہ بندہ ذاکر کے درجات عالیہ کو اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ بلند کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ نمبر 4، اللہ کی راہ میں سونا لٹانے سے بھی زیادہ اعلیٰ افضل اور نافع اللہ کا ذکر ہے۔ حالانکہ انفاق فی سبیل اللہ کی کس قدر اہمیت ہے کہ وہ کسی ذی علم و فضل سے مخفی نہیں، مگر اللہ کا ذکر جس میں بظاہر کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا وہ سب سے عارفہ ہے۔ نمبر 5، اللہ کی راہ میں چاندی لٹانے سے بھی زیادہ نفع بخش عمدہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کی راہ میں چاندی لٹانے سے بھی زیادہ افضل عمل جو اللہ کا ذکر ہے۔ سونے کے ذکر کے بعد چاندی کے ذکر کی بظاہر کوئی ضرورت نہیں رہتی تھی۔ جب کہتے سونا جب وہ لٹانے سے بھی افضل ہے تو پھر سونے سے کمتر ہے چاندی، تو چاندی کے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس کی کیا وجہ ذکر کیا یہ بتا رہے۔ تو نمبر 5 میں بتایا اللہ کی راہ میں چاندی لٹانے سے بھی زیادہ نفع بخش عمدہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ سونے کے ذکر کے بعد چاندی کے تذکرہ کی بظاہر کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے انفاق کے بعد چاندی کا ذکر کیوں کیا؟ حالانکہ سونا بظاہر چاندی سے زیادہ قیمتی ہے، تو جب ذکر اللہ زیادہ قیمتی شے کے انفاق سے زیادہ اعلیٰ اور خیر ہے
تو ادنا شے سے تو بطریقہ اولا عرفہ ہوگا، بطریقہ اولا عرفہ اور اعلیٰ ہوگا، تو پھر چاندی کی ذکر کی کیا ضرورت ہے؟ یہ شبہ آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جب سونے کا ذکر کر دیا کہ سونا لٹانے سے افضل اللہ کا ذکر ہے، تو بعد میں پھر کہا چاندی لٹانے سے بھی افضل اللہ کا ذکر ہے، تو یہ سونا تو اعلیٰ چیز ہے، اعلیٰ سے جب یہ ذکر افضل ہے تو چاندی تو ادنا ہے سونے کے مقابلے میں، اس سے تو بطریقہ اولا آٹومیٹکلی افضل ہوگا، اس کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ دراصل یہ ہر شخص کی اپنی حیثیت کے مطابق ارشاد نبوی ہے۔ سونا چونکہ مہنگا اور قیمتی ہوتا ہے، وہ کسی کسی کے پاس ہوتا ہے، ورنہ متوسط ادنا درجے کے لوگوں کے پاس عام طور پر چاندی اور چاندی ہی کے زیورات ہوتے ہیں۔ تو مالدار کے حق میں سونا خرچ کرنا بڑا عمل ہے، مالدار کے حق میں سونا خرچ کرنا بڑا عمل ہے، لہٰذا اس اعتبار سے ذکر اللہ کی فضیلت بتلا دی کہ اللہ کے ذکر سونا خرچ کرنے سے بھی افضل، جبکہ ایک عام متوسط شخص کے حق میں چاندی بھی اسی قدر قیمتی اور مہنگی چیز ہے جس قدر ایک مالدار کے حق میں سونا قیمتی ہے۔ تو عام آدمی کے اعتبار سے بھی ذکر اللہ کی فضیلت واضح کر دی کہ اس شخص کے راہ اللہ میں چاندی خرچ کرنے سے بھی اعلیٰ اور خیر چیز اللہ کا ذکر ہے۔ یہ وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے بعد چاندی کا ذکر کیا کہ متوسط درجے کے آدمی کے پاس عام طور پہ چاندی ہوتی ہے، اور چاندی کا خرچ کرنا اس کا ایسا ہی ہے جیسے اس مالدار کا سونا خرچ کرنا، اور اس سے بھی افضل اللہ کا ذکر۔ نمبر 6، میدان جہاد میں دشمنوں کے آمنے سامنے ہونا کوئی معمولی عمل نہیں ہے، حالانکہ مبارزت اور قتال کا نمبر تو بعد میں آئے گا، مگر محض آمنا سامنا کرنا بھی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ایک مومن مجاہد کی شجاعت اور بہادری پر دلیل ہے، کیونکہ آمنے سامنے جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو ایک مومن مجاہد کی دلیری بتلاتی ہے، لیکن اللہ کے ذکر کی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ وہ اس شجاعت و اہمیت سے بڑھ کر خیر اور افضل ہے۔ یہ جو مجاہد جو میدان جہاد میں صف باندھ کے کھڑا ہو گیا، یہ اپنی جو قید و اہمیت دکھا رہا ہے، اس سے بھی زیادہ افضل اگر کوئی عمل ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ نمبر 7، میدان جہاد میں آمنے سامنے پر بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ باقاعدہ قتل و قتال شروع ہو گیا ہے، کیونکہ غزوہ اور جہاد کے لیے قتال لازم نہیں، بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آمنے سامنے ہوتے ہی دشمن بھاگ نکلتا ہے اور وہ مسالت پر راضی ہو جاتا ہے، ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت میں بھی ایسے واقعات رونما ہوئے کہ قتال کے بغیر فتح ہو گئی۔ تو جہاد تو ہوا اور فضیلت و غنیمت بھی پائی، مگر قتال نہیں ہوا۔ لیکن اس صورت میں بتلا رہے ہیں کہ باقاعدہ قتال بھی ہوا، اور تم کفار و مشرکین اور دشمنان اسلام کو شجاعت کے ساتھ قتل کرو، اور ظاہر اس سے بڑھ کر اور کیا عمل ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راز کی بات بتلا دی کہ اللہ کا ذکر اس شجاعت اور اس دینی عزت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اس سے اندازہ کریں اللہ کے ذکر کی فضیلت کا عالم کیا ہے۔ فرمایا اس شجاعت اور دینی عزت سے بھی زیادہ افضل ہے، حالانکہ تم غازی ہو، یعنی جو آمنے سامنے ہوئے فتح پا کے غازی، لیکن یہ غازی بھی اللہ کے ذاکر کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، اللہ کے ذاکر کا اتنا اونچا مقام ہے۔ نمبر 8، میدان جہاد میں جب قتل و قتال ہوتا ہے تو سارے مجاہدین ہی غازی نہیں بن جاتے، بلکہ قدرت کی تقسیم ہے کہ بہت سے ان میں دشمن کی تلوار اور وار سے مارے بھی جاتے ہیں اور شہادت کے مقام پر فائز ہو کر شہید کہلاتے ہیں، جن کا مقام انبیاء صدیقین کے بعد سب سے بلند بالا ہوتا ہے۔ تو جو خون شہادت کے ساتھ معطر ہو کر کل رب ذوالجلال کے حضور میں حاضر ہو کر صلہ پائیں گے، مگر اللہ اکبر اللہ اکبر، ان شہداء سے بھی بڑھ کر کسی کا مقام، کس کا منصب و مقام ہے؟ فرمایا ہاں، وہ ہے اللہ کا ذکر، اور ذکر اللہ کرنے والا اللہ کا ذاکر جو ہے، جس کا مرتبہ مقام شہید با وفا سے بھی زیادہ ہے۔ تو شہید با وفا سے بھی زیادہ اونچا مقام ذاکر اللہ کا بن گیا، تو اللہ کے ذکر کرنے والے کا بن گیا۔ اس سے اندازہ کریں کہ اللہ کے ذکر کی کس قدر فضیلت۔ بار کہ اس سے ذکر اللہ کی فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مذکورہ تمام اعمال خیر سے بڑھ کر اللہ کا ذکر ہے، چنانچہ جو نادان مذکورہ تمام نیک اعمال میں تو مشغول ہوں
ایک اللہ کے ذکر سے محروم ہیں تو وہ ان اعمال خیر سے بھی بڑی ہوئی خیر سے محروم ہیں۔ بلکہ اگر وہ اس اعلیٰ و عرفہ خیر کو خیر بھی نہ سمجھیں اور اس سے ادنا درجے کے اعمال خیر پر اکتفا کر کے بڑی خیر کا انکار کرنے لگے تو خطرہ ہے کہ اس کے دیگر اعمال خیر بھی شرف قبول نہ پائیں اور ان کے منہ پر مار دیے جائیں۔ لہٰذا جو ہے ایک میدان جہاد میں اترنے والا مجاہد وہ ذکر اللہ کی اہمیت کو جو وہ نہ کرے، پس پوچھ نہ ڈالے۔ اسی طریقے سے دیگر نیک اعمال میں لگنے والا، صدقات و خیرات کرنے والا، وہ ذکر اللہ کی اہمیت کو پس پوچھ نہ ڈالے۔ اگر ڈالے گا یہ نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ اس کا یہ عمل قبول ہی نہ ہو۔ اس لیے جو ہے یہ بہت ہی ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ ذکر اللہ کی اس اہمیت کو سمجھے اور اللہ کے ذکر کو یا وہ دل و جان سے اس کو پورا کرے اور لا الہ کے ضربے لگائے، اور ضربے لگانے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص کو نصیب ہو۔ اس لیے جو ہے یہاں پر تک جو ہم نے یہ آپ کے سامنے ذکر کی ہیں فضیلتیں اللہ کے ذکر کی، اور اللہ کی یہ فضیلتیں جو ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ بہت جو ہے وہ صاحب منصب لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں، جن لوگوں کو اللہ یہ ذوق عطا کر دیتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ دل و جان لگا دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر اللہ کی اس خیر کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔